السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور کلاس 10 آج ہمیں اسلامیات کا صبر و شکر کا چیپٹر ہمیں کرنا ہے، یعنی موضوعاتی مطالعے میں سے صبر اور شکر، اور اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ سب سے پہلے تو کہ صبر جو ہے، صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکنا، برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اپنے نفس پر قابو پانا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، اور اس میں اگر انسان ثابت قدم رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں، تو یہ ایک صبر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص جو ہے اگر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطانی گروہ کا فرد کہلاتا ہے، اور اسلام جو ہے اس کی بہت تاکید کرتا ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں اس میں صبر کی بہت اہمیت ہے، کہ قرآن جو ہے، قرآن اور حدیث میں جو ہے قرآن میں جو ہے وہ تقریباً 75 سے زیادہ مقامات پر جو ہے صبر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور صبر کو ایمان کی اعلیٰ ترین صفت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں، کہ اے نبی صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے کیا۔ اسی طریقے سے کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے میں نماز سے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی بار تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ناموافق حالات ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ان تکالیف پر صبر کیا جائے تو پھر یہ مومن کی شان اور وقار ہوتا ہے۔ لیکن اگر شکایات کی جاتی ہے یا واویلا مچایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا شخص شیطانی گروہ کا انسان ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حدیثوں میں بھی جو ہے وہ اس کی بہت تلقین کی گئی ہے، کہ صبر کے بارے میں، صبر کی اہمیت کے بارے میں بہت بتایا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری صبر کی مجسم تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا، اور پھر مطلب انہوں نے جو ہے اپنی احادیث میں بھی ہمیں بتایا کہ صبر ایمان کی چمک ہے، اور صبر اور ایمان کا ساتھ وہی ہے جو کہ سر اور جسم کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شکایت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے شکر۔ شکر کی بھی اہمیت اور فضیلت۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا یا اس کا کھل کر اظہار کرنا، وہ شکر کہلاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر کے مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم شکر جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے کر سکتے ہیں۔ یعنی زبان سے ہم اقرار کر کے، دل سے ہم مان کے، اور اپنے عمل سے ظاہر کر کے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ شکر کے حوالے سے ارشادات خداوندی ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاکیزہ چیزیں جو تمہیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بتا دیا کہ جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی کہ جانوروں سے بھی ہم کتنے فوائد حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز بتایا کہ ہم کہاں کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص جو کہ کہتے ہیں دولت مند ہوتا ہے، اور وہ جب اپنی دولت کو جو ہے لوگوں میں خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ایک اس کے شکر کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عالم ہے اور وہ اپنا علم لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے شکر کا انداز ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی حکمران اپنی رعایا کا بھرپور خیال رکھتا ہے تو وہ بھی شکر ہے۔ اور ہم تو ہر وقت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا کہ ہمیں کس طرح سے تعریف کرنی ہے اللہ کی، اپنے رب کی، اور ہمیں کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہم ہر نماز میں ہی الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور ہم اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اور شکر کے بڑے فوائد ہیں۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پھر انعامات الہی میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، پھر آخرت میں اس کے درجات کی بلندی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر شکر گزار بندہ شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد عذاب الہی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلاتے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ شکر کی عادت اپنانے سے دین و دنیا میں کامیابی کا راستہ روشن ہوتا ہے، اور اللہ پر اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا صبر اور آپ کا شکر کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کام کو آپ اچھی طریقے سے کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔